2018 میں چینی معیشت کی شرح نمو گزشتہ 28 سالوں کی کم ترین سطح پر رہی، اور اب جب لاکھوں لوگ نئے چینی سال کی لمبی تعطیل کے لیے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں، معیشت اور اشیاء صرف کی بڑھتی ہوئی قیمتیں لوگوں کی بڑی تعداد کے لیے باعث تشویش ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے لوگوں کی اکثریت کو اب بھی صورتحال بہتر ہونے کی امید ہے، لیکن وہ پریشان بھی ہیں۔ لی جو ایک انٹرنیٹ میوزک کمپنی چلاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خود کو حالات کے مطابق ڈھال لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آن لائن کاروباروں کا انحصار سرمایہ پر ہوتا ہے اور سرمایہ کار اس وقت بہت محتاط ہیں۔ ہم پروموشن کی لاگت کم کر رہے ہیں، افرادی قوت کم کر رہے ہیں اور دفاتر کا کرایہ بھی۔ ٹیکنالوجی کے شعبے سے منسلک ایک اور پروفیشنل بھی پریشان ہے اور اس صورتحال کو گمبھیر سمجھتے ہیں۔ آن لائن کاروبار کرنے کے لیے یہ کوئی بہتر وقت نہیں ہے۔ سخت مقابلے کے علاوہ انڈسٹری زوال سے گزر رہی ہے اور بہت سی بڑی انٹرنیٹ کمپنیز لاگت کم کر رہی ہیں۔ اور صرف انٹرنیٹ کمپنیز ہی نہیں، عام آدمی بھی اس سے متاثر ہوا ہے۔ پریشانی تو ہے، چیزوں میں مقابلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ میرے والدین مجھ سے کاروبار کی بہت سی باتیں کرتے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ وہ کاروباری مشکلات سے پریشان ہیں۔ اس سال اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اشیاء کی قیمتیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں اور پہلے سے زیادہ اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چین اور امریکہ کے تجارتی تنازعات نے بھی معیشت پر دباؤ میں اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ کمپنیز مجبوراً چین سے باہر چلی گئی ہیں۔ ایک ورکر کے مطابق بیجنگ جیسے بڑے شہروں سے پروڈکشن شہری علاقوں سے باہر منتقل ہو رہی ہے، لیکن اس سے بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی اعلیٰ ہنرمند مزدوروں کی ڈیمانڈ ہے۔ وہ لوگ جو کم ہنرمند ہیں ان کے لیے یہ خدشے کی بات ہے۔ لیو جی ایک مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جدید کمپنیز کے لیے ابھی بھی مواقع ہیں، لیکن معاشی سست روی کی وجہ سے کمپنیز اپنے کاروبار کے طریقوں پر نظر ثانی کر رہی ہیں۔ بہت سی کمپنیز کے لیے اس وقت کاروبار کے لیے سرمایہ حاصل کرنا مشکل ہے۔ اس وجہ سے کاروبار اور منافع پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ لیو کہتے ہیں کہ اتنے لمبے عرصے رہنے والی تیز معاشی شرح نمو کی وجہ سے بہت زیادہ قرضوں اور اضافی پیداواری صلاحیت نے جنم لیا ہے۔ مشکل وقت میں شاید کمپنیز کو موقع ملے یہ سوچنے کا کہ یہ پریکٹیکل نہیں تھا تو اب کچھ پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ بیلائٹ کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔